صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک فرمان آپ کو سناؤں گا، اسے بھی آپ میرے بھائی ضرور سن کر کے جانا۔ بہت بہترین پیغام ہے نبی کریم کا، اور وہ آپ کی میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اگر آپ نے ویڈیو کو پلے کیا ہے تو چھوڑ کر کے نہ جانا۔ آج میں آپ کو کچھ بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اپنے قیمتی وقت سے 10 منٹ نکال کر کے ہماری بات اور مفتی سلمان ازہری کی بات میرے بھائی ضرور سن کر کے جانا۔ مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ نے ابن تیمیہ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کو لے کر کے بہت بڑا پیغام دے دیا۔ تو آپ سے برائے کرم، برائے مہربانی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بنے رہنا۔ اگر ہماری ویڈیو کو آپ نے پلے کیا گئے تو ضرور پوری ویڈیو سن کر کے جانا۔ اور آخر میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک فرمان آپ کو سناؤں گا، اسے بھی آپ میرے بھائی ضرور سن کر کے جانا۔ بہت بہترین پیغام ہے نبی کریم کا، اور وہ آپ کی زندگی کے لیے اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کی قبر میں راحت و سکون کے لیے بہت اچھا پیغام ہے۔ میرے بھائی ضرور ہمیں ہماری باتوں کو سن کر کے جانا، پوری ویڈیو مکمل دیکھ کر کے جانا۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ کی وہ بات سناتا ہوں، وہ ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں انہوں نے ابن تیمیہ اور جو ہے غوث پاک کی کرامت کو لے کر کے کیا پیغام دیا ہے۔ لیکن آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا، اور ہم سے ابھی تک جڑے نہیں ہو تو ہم سے ضرور جڑ جانا، اس لیے کہ ہم آپ کو سچی پکی خبر لے کر کے حاضر ہوتا ہوں آپ کے لیے۔ اور میرے بھائی ڈسکرپشن کے اندر فیس بک، انسٹاگرام کی میں لنک دے دوں گا، آپ جا کر کے فالو ضرور کر لینا۔ آئیے سب سے پہلے جو ہے مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ کا وہ بیان، وہ پیغام سنیے جس میں انہوں نے جو ہے ابن تیمیہ کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اہل حدیث جماعت، وہابی جماعت کے سب سے بڑے عالم جس کی پیروی میں یہ لوگ پوری آسمان زمین سے، زمین آسمان سے ملاتے، شیخ ابن تیمیہ۔ شیخ ابن تیمیہ نے اپنے کتاب میں لکھا ہے، اہل حدیث جماعت کے سب سے بڑے امام کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی کرامات کسی کی نہیں دیکھی جتنی شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ ارے تمہارے گھر سے بھی بات آ رہی ہے میرے غوث کی، ہر گھر سے بات آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج نکلتا ہے تو سب کو پتہ چلی جاتا ہے، سب کو پتہ چلتا ہے۔ اچھے خاصے لوگ بھی بول پڑتے ہیں کہ دن ہو چکا ہے، دن ہو چکا ہے۔ سورج سے دشمنی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بولنا تو پڑے گا کہ دن نکلا ہوا ہے، دن نکلا ہوا ہے۔ غوث پاک کی کرامات ایسی ہیں جیسے سورج نکلا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، ایک صاحب ہے، اب ہماری محبت کس بات سے ہونی چاہیے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری محبت اس لیے بھی ہے، کئی اولیاء اکرام نے یہ باتیں لکھی بھی ہیں، فرماتے ہیں ان کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید بھی ہیں، وہ تقریباً 14 اونٹوں پر شکر کے تھیلے لے کر کے سفر کر رہے تھے، سامان تجارت لے کر جا رہے تھے۔ رات کو ایک جنگل میں انہوں نے پڑاؤ کیا اور رات وہاں گزاری، تو جیسی رات گزاری، خطرناک جنگل تھا، ان کے 4 اونٹ سامان سمیت غائب ہو گئے اور بھاری ان کا نقصان تھا، بڑا سامان تھا۔ وہ صبح غمگین بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں اب قافلہ بھی چل پڑا، میں اپنے اونٹوں کو ڈھونڈوں تو اس خوفناک جنگل میں کہاں ڈھونڈوں گا؟ انہوں نے کہا مجھے میرے مرشد نے کہا تھا کہ جب کبھی تو مصیبت میں آئے تو مجھے پکارنا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں، یہ کتاب بہجت الاسرار شریف میں بھی موجود روایت میں بیان کر رہا ہوں، لفظ ہی نہیں کر رہا، کہتے میں وہیں سے پکارنا شروع کیا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد۔ میں ابھی پکار ہی رہا تھا، سامنے پہاڑ کی طرف ایک بزرگ مجھے نظر آئے سفید لباس میں، وہ مجھے اپنی طرف بلاتے رہے، ادھر آؤ ادھر آؤ۔ میں دوڑتا ہوا ان کے پاس گیا، میں جب ان کے قریب پہنچا تو وہاں دیکھا پہاڑ کے نیچے میرے 4 اونٹ چل رہے تھے۔ میں نے 4 اونٹوں کو اپنے ساتھ لے لیا اور پھر اس بزرگ سے ملنے کے لیے آیا تھا تو وہ تھے ہی نہیں۔ میں اپنے اونٹوں کو لے کر تجارت میں گیا، سامان بیچا، اس کے بعد پھر بغداد آیا اپنے مرشد سے ملنے کے لیے، تو غوث پاک نے فرمایا تیرے 4 اونٹ صحیح سلامت تو ہم نے دلا دیے تھے۔ یہ غوث پاک کا مقام ہے عزیزان گرامی، وہ مدد کو پہنچتے ہیں، بلکہ یہ بھی فرمایا میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اگر اس کا سطر کھل جائے، اگر وہ مجھے پکارے دل سے تو میں اس کی وہیں سے سطر پوشی کروں گا، میں اس کے سطر کو چھپاؤں گا۔ یہ نسبتوں کی بات ہے، یقین تمہارا کتنا مضبوط ہے، کتنا مضبوط ہے، اس یقین کی بات ہے۔
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मुकम्मल वीडियो देख लिया होगा और समझ गए होंगे कि इब्न तैमिया और गौसे पाक की करामत को लेकर के मुफ्ती सलमान अजहरी का ये पैगाम था। अब बने रहिएगा, अब वीडियो पूरी देख करके जाइएगा। अब मैं आपके लिए एक कीमती बात लेकर के हाजिर हुआ हूँ, नबी करीम का फरमान लेकर के हाजिर हुआ हूँ। हम गुनाह पे गुनाह करते हैं लेकिन हम शर्मिंदा नहीं होते, हम ये नहीं सोचते कि हमारे गुनाह कितने के। मेरे भाई, उन गुनाहों की माफ़ी के लिए नबी करीम का ये फरमान ज़रूर सुन करके जाना और दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इन पर और हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत कीमती बात है मेरे भाई, मैं आपको बताने जा रहा हूँ और इन बातों पर ज़रूर अमल करना। हाँ मेरे भाई, ये हदीस जो है हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दरूद शरीफ पढ़े, जो मुझ पर एक बार दरूद शरीफ भेजे और वो कबूल हो जाए, और वो कबूल हो जाए। नबी करीम फरमाते हैं कि जो मुझ पर एक बार दरूद भेजे और वो कबूल हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसके 80 बरस के गुनाह माफ़ फरमा देता है। अल्लाहु अकबर, कितने? 80 बरस के, आप सही सुन रहे हैं, 80 बरस के गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा देता है। तो नबी करीम पर खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़िए। अगर अल्लाह ने कबूल फरमा लिया तो 80 बरस के गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देता है। ये हज़रत अनस से यह हदीस पाक मरवी है कि आके करीम फरमाते हैं कि जो मुझ पर एक बार दरूद भेजे और वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला 80 बरस के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। एक दूसरी हदीस पाक सुनिए, तिरमिजी शरीफ में हदीस मौजूद है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है। आके करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन मुझसे सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जिसने सबसे ज़्यादा मुझ पर दरूद भेजा। मेरे भाई, हुजूर फरमाते हैं कि क़यामत के रोज़ मेरे करीब सबसे ज़्यादा वो होगा जो मुझ पर कसरत से दरूद पाक भेजता होगा, मुझ पर कसरत से दरूद पाक पढ़ता हो। अगर अब हम चाहते हैं कि हम जो है मैदान महशर में, जन्नत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहें तो नबी करीम पर कसरत से दरूद पाक पढ़ें, नबी करीम पर कसरत से दरूद पाक भेजें, मोहब्बत के साथ भेजें। अगर ये अमल हम करेंगे और नबी करीम पर दरूद पाक भेजेंगे तो यकीन मानिएगा हम मैदान महशर में, पुलसिरात पर, जन्नत में नबी करीम के साथ रहेंगे। इसलिए कि नबी करीम का फरमान झूठा नहीं हो सकता है। ज़मीन अपनी जगह से हट सकती है, आसमान अपनी जगह से हट सकता है, दरिया की तुग़यानी बदल सकती है, मौज़े बदल सकती है, क़यामत आ सकती है, लेकिन नबी करीम का फरमान बदल नहीं सकता। इसलिए कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो मेरे नाज़रीन, हम सबों को इन बातों पर अमल करना है और जो है नबी करीम पर कसरत से दरूद पाक पढ़ना है, मोहब्बत के साथ पढ़ना है, कसरत के साथ पढ़ना है। ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है। अगर हम जो है मरने के बाद कामयाबी चाहते हैं, कामरानी चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, आराम चाहते हैं, तो दुनिया में थोड़ी मुश्किलों का सामना करो और जो है नबी करीम पर कसरत से दरूद पाक पढ़ो। इसलिए कि जो है हम मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहें। ये किसी दुनियादार का फरमान नहीं है, बल्कि ये रसूल पाक का फरमान है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो